حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے والوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کتنی مدت تک کرنی چاہیے، یعنی کہ حمل ٹھہر جانے کی صورت میں کتنی ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے نقصانات بچے کو کیا ہوں گے اور عورت کو کیا ہوتے ہیں، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ پتہ اور معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمدیہ میں حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا سنت عمل ہے، اور سنت عمل جس نے ایک ادا کیا گویا اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ حدیث صحیح المسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں ہم بستری کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم ان کے سب گناہ معاف کر دو، کیونکہ اس نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا ہے، اس لیے میں ان پر راضی ہو گیا ہوں۔ محترم ناظرین، اپنی خواہش پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ مرد اپنی حاملہ بیوی سے ہم بستری کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے؟ کب تک کر سکتا ہے اور کب آپ کو منع ہے؟ حمل کے دوران اگر ہم بستری کی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور نقصان کیا ہوتے ہیں؟ حاملہ عورت سے ہم بستری کرنے کتنے مہینوں تک ایک خاوند کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے تو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ کن کن صورتوں میں اسلام کے اندر ہم بستری کرنا منع ہے۔ پہلی چیز ہے کہ حیض کے دوران، حیض کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن، ان 3 دنوں اور 10 دنوں کے دوران ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اپنی حلال بیوی کے ساتھ قرآن پاک نے عورت کے حیض کے ایام میں منع کر دیا ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حیض کے بارے میں، تو اللہ کے قرآن نے جب آپ کو کہہ دیا کہ عورتوں سے جدا رہو حیض کے دنوں میں، تو حیض کے دن کتنے ہیں؟ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، تو حیض کے دنوں میں بچ کر رہنا ہوگا۔ محترم ناظرین، دوسری جگہ شریعت محمدیہ نے جو قید اور منع فرمایا ہے اپنی حلال بیوی سے ہم بستری کرنے کو، وہ ہے نفاس کے دنوں میں۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد عورت کی شرمگاہ سے خون آتا رہتا ہے، نجاست آتی رہتی ہے، تو جب تک نجاست بند نہ ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے، اس کی مدت نجاست بہنے کی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کے 40 دن ہوتے ہیں، اور کم سے کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ وہ 8 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن ابھی کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے۔ تو اس دنوں میں بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ اب ہے کہ مقام اعتبار سے مقام کے پیچھے کی شرمگاہ، یہاں سے ہم بستری کرنا اللہ کے قرآن پاک نے منع کر دیا ہے۔ شریعت مطہرہ کے دیگر تمام علماء کرام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ سے ہم بستری کرنا حرام ہے، بچنا ہوگا۔ بہت بڑی اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، لہذا اس سے بچنا ہوگا۔ اللہ کے قرآن پاک میں ترجمہ ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم جہاں سے چاہو آ جاؤ، لیکن کہاں آؤ حرف کے اندر، یعنی کھیتی کے اندر۔ کھیتی وہ ہوتی ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج اگتا ہے۔ غالب امکان یہی ہوتا ہے کہ کوئی بیماری لگ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن غالب گمان کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے کھیت اگتا ہے، جس کھیتی کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے۔ تو بیج کی جگہ حرف جس کو کہا جاتا ہے وہ آگے کی شرمگاہ بیوی کی پیچھے کی نہیں ہے، وہ پاخانہ اور پاخانے کی جگہ ہے، نجاست ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ تو اب آتے ہیں کہ آج کا جو سوال ہے کہ کب تک حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، تو جواب بڑا واضح ہے کہ شریعت مطہرہ اسلام کے تمام قرآن و حدیث اجماع کے یہ سارے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ
جب چاہیں، یعنی اگلے دن بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اس سے پہلے اگر آپ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ آداب اور اپنی بیوی کے صحت کو دیکھتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کی ہم بستری کرنے سے بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، بیوی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کسی قسم کا نقصان پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اور اگر اس طرح کا کوئی حادثہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، تو آپ آزاد ہیں، جب چاہے جیسے چاہیں، جیسے آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بیوی بچے کو تکلیف نہ ہو، بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، صرف یہی چیز اپنے سامنے رکھنی ہے۔ باقی سب کچھ لوگوں کی باتوں کو اپنی اپنی جگہ پر ان کو نہیں دیکھنا ہے، صرف اور صرف شریعت مطہرہ آپ کو اس حوالے سے آزاد چھوڑ رہی ہے، صرف آپ نے ڈاکٹر کی رائے کا اہتمام کرنا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر جو مسلمان ڈاکٹر ہونا ضروری ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے سامان بھی پیدا کیا، خواہش کو پورا کرنے کے حلال طریقے سے بندہ پورا کر رہا ہے تو اس کا کوئی پابندی نہیں ہے۔ آخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔